السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک گھڑیاں، یہ پرکیف لمحات، یہ پرسکون منٹس اور سیکنڈز جو ہمارے دلوں کی بہار بنے ہوئے تھے، ہمارے معاشرے کو حسین بنایا ہوا تھا، چاروں طرف نیکی کا موسم تھا، نیکی کرنے کو جی چاہتا تھا، نیکی کرنی بہت آسان تھی، مسجدیں آباد ہیں اور لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت خرچ کر رہے ہیں، اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان تاکراتوں میں کتنی دعائیں ہم نے مانگی، اللہ کو منایا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے، قیام کر کر کے، قومے میں جا جا کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، جبین نیاز کو اس مالک بے نیاز کے قدموں میں رکھ رکھ کے۔ حضرات، یہ مہینہ جا رہا ہے اداس کر کے، ہمیں غم لگا کے۔ آئندہ یہ مہینہ آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن پتہ نہیں ہم اس کو پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے۔ ہماری زندگی ہے کہ نہیں ہے، اگلے رمضان میں ہم قبر میں ہوں گے یا اس رمضان میں ہوں گے، ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ تو وقت ہے، گزرتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کے لمحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے سارے معاملات جو ہیں یہ بالآخر فنا کی طرف ہی ہم نے جانا ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کمایا ہے۔ ایک سوال یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کمایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہم نے اپنے ضمیر سے کرنا ہے آج الوداعی لمحات میں کہ جو پورے مہینے میں ہم نے کمایا، کیا اس کی حفاظت کا بھی کوئی سامان ہم نے کیا؟ کیا اس کو محفوظ کرنے کا بھی آئندہ، کیا جو رمضان میں ہم نے اپنے اوپر اثرات روزے کے طاری کیے، کیا وہ اگلے مہینے میں، اس سے اگلے مہینے میں ہم پر وہ باقی رہیں گے؟ قرآن مجید کا نا سمجھانے کا انداز بہت پیارا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو، خالق جو ہوا وہ اللہ نے انسان کو اس کی فطرت کے قریب لے جا کر اس کو پکڑا ہے، سمجھایا ہے، ضمیر سے جوڑ دیا انسان کا، انسان جھرجھری آ جاتی ہے۔ کیسا خوبصورت انداز ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ مومنوں، میرے مومن بندے ہو نا، اللہ نے مومن، کتنا خوبصورت انداز ہے، میرے مومنوں، میرے بندو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے کہ ہم کون ہیں۔ کہیں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے حضرت انسان، تجھے تیرے کریم رب سے، کرم والے رب سے کس نے غافل کر دیا، جس کے کرم کی برکھا برستی ہے تجھ پہ، تیرے عیبوں کو وہ چھپا لیتا ہے، تیرے گناہوں کو وہ لوگوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ تو جو حرکتیں کرتا ہے، اللہ کو علم ہونے کے باوجود اللہ وہ حرکتیں تیرے ماتھے پہ نہیں لکھتا، تو بڑا معزز بنا پھرتا ہے دنیا کے اندر۔ اتنا وہ مہربان تیرا رب، اتنا کرم والا تیرا رب
اس نے کرم ہی کرم اس نے کیے ہیں تو اس کے اوپر تجھ پر ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی چیز رکھی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ دنیا بھی تو ساری اللہ کی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کبھی غور تو کرو حضرت انسان، کتنا پیارا سمجھانے کا انداز، اللہ اکبر، کبھی غور تو کرو، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، معتدل بنایا، جتنا ناک خوبصورت لگتا تھا اتنا سا ناک بنایا، جتنی انگلیاں پیاری بن سکتی تھی اتنی سی بنائی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اصل تقویم بنایا ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز انسان جیسی خوبصورت نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں خوبصورت بھی بنایا، ساری کائنات کو میں نے تیری خدمت میں بھی لگایا، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، یہ پھل پھول اور خوراکیں تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، یہ شجر تیرے لیے، یہ حجر تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، سب کچھ تیری خدمت کے لیے بنایا۔ حضرت انسان تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، تو کدھر کو چلا گیا؟ اور یہاں پہ جو آیت میں نے آج کے نشست کی، آج کے موضوع کی مناسبت سے پڑھی ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے بڑی محنت کے ساتھ مضبوط سوت کاتا اور جب سوت تیار ہو گیا تو اس نے خود ہی توڑ پھوڑ کے پہن دیا۔ حضرات یہ بڑا لمحہ ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نیکی کا موسم ہے، ہم نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے، شیطان جو بند تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے تھے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہوئے تھے۔ آج جب شیطان آزاد ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے اور سارے مہینے کی محنت کو ایک ہی جھٹکے میں ضائع کر کے رکھ دے۔ سوچے ذرا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاسا، من بعد قوت انکاسا، پوری طاقت کے ساتھ اس نے اس کو بنایا ہے، پھر ضائع کر دیا۔ ہم نے پوری محنت کے ساتھ صبح سے شام تک بھوک پیاس کاٹی، رات کو قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، پھر ہم نے اللہ کے راستے میں صدقات دیے، خیرات کیے، ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، ہم نے مسجدوں کو بنانے تعمیر کا ان میں حصہ ڈالا، ہم نے مدرسوں کو حصہ دیا، ہم نے مدرسے کے طلباء کی خدمت کی، ہم نے اپنے غریب اور نادار جو افراد معاشرہ ہے ہم نے ان کے ساتھ سپورٹ کی، ہم نے اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور تھے ان کو راشن لے کے دیے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ذاتی طور پہ ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے دعائیں کی ہیں، ہم نے مناجاتیں کی ہیں، ہم نے اللہ کو منایا ہے، سارے مہینے میں منایا ہے۔ لیکن میرے عزیز سامعین، میری معززات، موقرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ آپ نے صبح سحریوں کے وقت، رات افطاریوں کے وقت، گرمی کی شدت کے باوجود چولہے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، آپ نے اپنے سسرال کے لیے کتنی آپ نے اپنی نیندیں قربان کر کے آپ نے تلاوتیں بھی کی، اذکار بھی کیے، نہ آپ نے دعائیں بھی کی، مناجاتیں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، قیام بھی کیا، سارے کام کیے، اور ادھر آپ نے افطاریاں بھی تیار کر کے دیں، ساریاں بھی تیار کر کے دیں، خود چولہے پہ کھڑے ہو گئے کھایا، لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو اپنے دسترخوانوں پہ سجا کے دیا۔ آج اتنا بڑا آپ اعمال کا پلندہ لے کے اب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آج کی رات ہی ہماری ساری محنتوں کے ضائع ہونے کا سبب ہو جائے۔ دیکھنا میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، دیکھنا میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی یہ ساری محنت ضائع ہو جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، پوری طاقت کے ساتھ ہم نے جو حاصل کیا کہیں وہ برباد نہ ہو جائے ہمارا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی تجارت کرنے والے ذرا اپنے تجارتی دنیا پہ نظر ڈالیں نا۔ آپ روزانہ رات کو، مہینے بعد، پھر 15 دن بعد، پہلے روزانہ رات کو اپنا حساب کرتے ہیں، پھر ہفتے بعد الگ کرتے ہیں،
پھر 15 دن بعد الگ کرتے ہیں، پھر مہینے بعد الگ کرتے ہیں، پھر سال بعد الگ کرتے ہیں۔ سیانہ تاجر وہی ہوتا ہے جو اپنے مال کی آمد و رفت کا حساب رکھے، وہ دیکھے مجھے نفع کہاں ہوا، نقصان کہاں ہوا، نفع کتنا ہوا ہے اور نقصان کیوں ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، یہ سارا سوچے وہ۔ جب وہ یہ ساری باتیں سوچے گا نا تو وہ کامیاب تاجر ہوگا۔ ہم نے اللہ سے تجارت کی ہے اعمال کے ذریعے، اگرچہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بڑے اونچے اعمال لے کے اللہ کے پاس نہیں، ہم نے تو بس ایک اللہ کی مہربانی سے فائدہ اٹھایا نا، اللہ نے ہم پر شفقت کی ہے، ہم نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ یا اللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے صدقات دیے ہیں، تیرے شایان شان نہیں ہے، ہمیں علم ہے، ہم نے تلاوتیں کی ہیں، ہم نے قرآن کی عظمت کو اس انداز میں نہیں سمجھا، ہمیں پتہ ہے یہ کمزوری ہے ہمارے اندر، ہم نے اور بھی جتنے نیک اعمال کیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تیرے حضور پیش کرنے کے قابل کم از کم نہیں ہے، لیکن تیری رحمت جو ہے نا وہ میں یہ کہتی ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ آپ نے ہمیں پیغام دیا، ادعونی استجب لکم، اللہ تو نے ہمیں کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، آپ کو پکار سنانے کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ لیکن آپ اپنا محاسبہ کریں میرے عزیز سامعین سامعات، محاسبہ کریں، سوچیں ہم نے کمایا کیا ہے اور ہم نے کھانا کیا ہے، ہم نے حاصل کیا ہے، ہم نے ضائع کتنا کیا ہے۔ دیکھیے جتنے اعمال آپ نے کیے اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو سارا ضائع، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ریاکار کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں سب ضائع، فارغ ہے۔ اگر آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے پھر بھی ضائع ہے، اگر آپ کا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے پھر بھی ضائع ہے۔ اور اگر آپ سارا مہینہ عمل کرنے کے بعد آج پہلے ہی دن شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے، جیسے ہی چاند شوال کا نظر آئے گا ہماری چاند رات بازاروں میں گزر جائے گی، ہماری چاند رات جو ہے نا وہ خریداری میں گزر جائے گی، آج تو لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ نے انعام دینے آج، اور ہم مسجدیں چھوڑ کے جو ہے نا ہم گھروں میں، ہم بازاروں میں اور سڑکوں پہ گلیوں میں نکل پڑے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ کامیاب تاجر کی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے کیا کمایا، اللہ کے حضور کتنے اعمال ہم نے پیش کیے۔ دیکھیے نا ہم نے اپنی جائز خواہشات کو ترک کیا، جائز خواہشات کو، کھانا حلال بھی ہے جائز بھی ہے، کھانے کو من بھی چاہتا ہے، ہم نے طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے نہیں کھایا کچھ بھی، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، یا اللہ ہم نے تیری بات مان کے ہم نے یہ سارا، ہم نے جائز خواہشات کو ترک کیا۔ آج جب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے تو کیا ہم ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کر سکتے؟ ہماری خواہش ہے کہ ہم بازار میں پھریں، یہ ایک ناجائز خواہش ہے، بازار میں جانا ضرورت کے مطابق جائز ہے، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ناجائز ہے، لیکن بیکار بازار میں پھرنا یہ تو ناجائز خواہش ہے شیطان کا۔ شیطان کہتا ہے نکل یہاں سے، اب جا بازار میں، وہاں پہ غیر محرم لڑکیاں ہوں گی ان کو دیکھ، وہاں پہ رش ہوگا اس میں جا گھس جا، وہاں پہ اللہ نہ کرے چوری کا موقع مل جائے گا، کسی کی پاکٹ مارنے کا موقع مل جائے گا، شیطان ابھارتا ہے۔ کیا ہم اللہ کے حکم پر پورا مہینہ ہم نے ریفریشر کورس کیا، جائز خواہشات کو ترک کیا، آج ہم ناجائز خواہشات کو نہیں ترک کر سکتے؟ سارا مہینہ تو ہم نے اذان سن کے مسجد کی طرف دوڑ لگائی ہے، آج مغرب کے وقت شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو عشاء کے وقت شیطان ہمیں کہے گا نہ جانا تو ہم نہیں جائیں گے۔ بَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، پوری طاقت کے ساتھ جو محنت کر کے کمایا ہے اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا، آج ضائع نہ کر بیٹھنا۔ آج رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے، آج رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ۔ پھر دیکھیے آج ہم محاسبہ کریں اپنا، یقین جانیے آج اکیلے بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں کتنی عبادتوں میں ہمیں مزہ آیا، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہو رب کے سامنے اور ہاتھ گرانے کو جی نہ چاہا ہو، اللہ سے باتوں کا مزہ ہی بڑا آیا ہو، ہم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہو تو ہمارا سر سجدے سے اٹھانے کو جی نہ چاہا ہو۔ محاسبے کا دن ہے، کیجئے محاسبہ، غور کیجئے اس بات پہ۔ ہم نے کتنے لوگوں کو صدقہ دیا ہوگا، دیکھیے سب سے زیادہ خوشی ہمیں کس کو صدقہ دے کے ہوئی تھی؟
زکوٰۃ کے پیسے کس کو دے کے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ اپنا محاسبہ کیجیے، اور جو خوشی وہ ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی یہ بھی سوچیے۔ اگر وہ خوشی دوبارہ لینا چاہیں تو اب کیسے لے سکتے ہیں وہ، اس پر بھی غور کیجیے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ سوچ ہے، فکر ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا پھر ایک اور بات سوچنے والی ہے، رمضان میں ہم نے عام نمازوں سے ہٹ کے بھی کچھ عبادت کی ہے۔ کم از کم نماز تراویح تو پڑھی ہے نا ہم نے، 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور 7 نماز تراویح میں ہم نے کچھ نوافل پڑھے ہیں۔ کئی لوگوں نے 8 پڑھے ہیں سنت کے مطابق، کئی لوگوں نے 20 پڑھے ہیں، کئی لوگوں نے سے زیادہ پڑھے ہوں گے۔ یہ نوافل ہیں، جتنے جی چاہتا ہے پڑھ لیں۔ لیکن آپ اس بات پہ غور کیجئے، جو اضافی عبادت کی ہے، آج جب رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، کب جدا ہوگا؟ چند لمحوں میں یا چند دنوں میں کب جدا ہوگا یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج جب رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے تو کیا وہ جو اضافی عبادات ہم نے کی ہیں کیا ہم دوبارہ وہ کرنا چاہیں گے؟ کیا وہ نوافل جو ہم پڑھتے رہے ہیں، کیا ہم وہ نفل ہمارا جی چاہے گا ہم اس کو دوبارہ پڑھیں؟ اگر تو ہمارا جی چاہے وہ نوافل ہم دوبارہ دہرائیں، وہ جو رمضان میں ہم نے عادت بنائی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو جاری رکھیں، وہ کرتے رہیں ہم، تو پھر تو یقین جانیے آپ کا رمضان بہت مبارک ہے۔ پھر تو آپ کا رمضان، آپ کا شوال بھی آپ کے رمضان جیسا ہو گیا نا، پھر تو اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے آپ پہ۔ لیکن اگر ہمارا جی نہیں نہ چاہ رہا تو پھر یاد رکھیے شیطان غالب آ گیا، اور شیطان نے ہم سے ضائع کروانے کی کوشش کی ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم سے دور ہو جائے، ہم ضائع ہو جائیں، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ہمارا کچھ بھی جو ہے نہ بنا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ پیغام دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کا وقت زندگی کی آخری سانس تک ہوتا ہے، زندگی کی آخری سانس تک۔ میں نے پہلے کسی پروگرام میں یہ کہا کہ عبادت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، صرف روزہ رکھنا نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت میں نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانتے ہیں۔ لیکن صرف عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو سمجھ لینا یہ بہت چھوٹی سوچ ہے۔ عبادت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے۔ صبح دن کا آغاز ہو تو اللہ کی اطاعت میں، رات کی انتہا ہو تو اللہ کی اطاعت میں۔ بس ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو جائے تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا راز ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کی عبادت زندگی کے آخری سانس تک کرنی ہے۔ موت آئے تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہی آئے، اللہ کی اطاعت میں ہی آئے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ ہم کہیں یا اللہ تو ہمیں لے جا رہا ہے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں تیری رضا، تو تیری اس رضا پہ بھی، تیرے اس حکم پر بھی ہم راضی ہیں، یہ ہم اللہ کو کہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، آج ضرورت ہے اس عمر کی۔ بلکہ اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک بار رمضان کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عید کے دن غیر شرعی کھیلوں میں مصروف ہیں، ایسی کھیلیں جن کے اسلام کے ساتھ، جسمانی طاقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل وقت ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں لوڈو کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، اس طرح ہی کھیلیں ہیں، یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، یہ غیر شرعی کھیلیں ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا اگر ان کے روزے قبول ہو چکے ہیں تو یہ شکریہ ادا کرنے والوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ نے روزے قبول کر لیے، کتنا بڑا انعام ہے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے۔ فرمایا یہ شکریہ ادا کرنے والوں کا طرز عمل نہیں ہے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا عمل نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہ تمہارے روزے قبول نہیں ہوئے اور تمہیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، ڈر ہی کوئی نہیں۔ آج ہمیں یہی بات میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال، ہم کن قسم سے، ہماری سرگرمیاں کیا ہو گئی ہیں۔ اگر تو شرعی سرگرمیاں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ شکر ادا کر، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر یہ غیر شرعی سرگرمیاں ہیں تو پھر اگر روزے قبول ہو گئے تو ہم نے ضائع کر لیے، اگر قبول نہیں ہوئے تو ہم نے اللہ کے اور غضب کو دعوت دے دی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ
جو محنت کر کے پوری ہمت سے جو محنت کر کے آپ نے جو کمایا ہے آج وہ اپنے ہی ہاتھوں اس کو ضائع نہ کر لینا. اس عورت کی طرح جس نے محنت کے ساتھ سود کاتا اور اس کو پھر ضائع، جب سود مکمل ہو گیا تو اس کو ضائع کر لیا، اس عورت کی طرح فرمایا تم نہ کر لینا. اللہ اکبر. ناظرین کرام، آئیے اس بات کا عزم کریں کہ آج رمضان کے روزے ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم شوال کے 6 روزے رکھیں گے اگلے مہینے میں. یہ جب جی چاہتا رکھ لیں، پورے مہینے میں رکھ لیں، ایک چھوڑ کے ایک رکھ لیں، 2 چھوڑ کے ایک رکھ لیں، 2 رکھ کے ایک چھوڑ لیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کی. صرف یکم شوال کا روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر کا آپ نے منع فرمایا. 2 شوال کو رکھ لیں، 3 سے شروع کر لیں، 4 سے شروع کر لیں، آخری 24 سے شروع کر لیں 26 تک، یعنی کہ 24 سے لے کے 30 تک پورے روزے کر لیں. یہ جیسے 6 روزے آپ نے اس پورے مہینے میں رکھنے ہیں، اور یہ 6 روزے آپ رکھیں گے تو گویا 30 یہ اور 6 یہ 360 روزے پورے سال کے آپ کے ہو گئے. جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا بعد میں 6 شوال کے روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. لیکن اس میں آپ کو ایک اور پیکج بتانا چاہتا ہوں، اور وہ پیکج کیا ہے؟ سال 12 مہینوں میں 36 روزے رکھے، ہر مہینے 3 روزے، 13 14 15 شوال کا ایام 20 کے روزے، 36 روزے رکھے، اور ہر روزہ 10 روزوں کے برابر 360 روزے یہ ہو گئے. ایک مہینہ اور 6 روزے وہ اور 36 روزے یہ، ایک سال میں 2 سال روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ میرے مالک کی رحمت ہے، یہ میرے مالک کا فضل ہے، اس کا کرم ہے اس کا. تو ناظرین کرام، آئیے آج اس بات کا عزم کریں، رمضان کے گزرتے سموں میں ہم اپنے پورے مہینے کی عبادتوں کا کی حفاظت بھی کریں گے اور اپنے شوال کو بھی اپنے رمضان جیسا بنائیں گے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.